الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہمارے یہ ایبٹآباد کوزہ گلی میں دوسرا خانقاہ اجتماع ہے. اللہ والوں کی مجلس ہے. مناسب معلوم ہوا کہ اس اجتماع کی مناسبت سے ولایت اور تصوف سے متعلق آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں عرض ہوئی کہ تصوف کیسے کہتے ہیں اور ولی کیسے کہتے ہیں، ولایت کیسے حاصل ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ میں اس دنیا میں قرآن و سنت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر اس کو مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. قرآن اور سنت ہماری مشترکہ میراث ہے. قرآن اور سنت اس کو پڑھنا، اس کے معنی کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، یہ سب ہی ہماری ذمہ داری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترین شخصیت تھے، اس لیے آپ نے یہ ساری ذمہ داری نفس نفیس عطا فرمائی ہے. آپ نے لوگوں کو قرآن پڑھ کے بھی سکھایا، بتایا، اور آپ نے ارشادات بھی بیان فرمائے، قرآن اور سنت کے معنی بھی بتائے، اور پھر قرآن و سنت پر عمل کیسے ہوگا عملی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نمونہ بھی پیش فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے خیر خواہ طبقوں نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق محنت کی. کچھ حضرات نے قرآن پر محنت کی اور اس کے الفاظ کو پوری دنیا میں پھیلا دیا. ان کو علماء کرام کہتے ہیں. امت کا ایک بہت بڑا طبقہ کھڑا ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان تھے ان کو محفوظ کر کے پوری امت کے سامنے پیش کر دیا. ان کو محدثین اکرام کہتے ہیں. امت کا ایک تیسرا بہت بڑا طبقہ کھڑا ہوا. انہوں نے قرآن اور سنت پر محنت کر کے اس سے حاصل ہونے والے معنی کو امت تک پہنچا دیا. ان کو فقہاء کرام کہتے ہیں. امت کا ایک بہت بڑا طبقہ کھڑا ہوا. انہوں نے قرآن اور سنت پر عمل کیسے کرنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں پوری دنیا کے سامنے جو ہے قرآن و سنت پر عمل کر کے دکھایا. ان کو اولیاء کرام کا طبقہ کہتے ہیں. ولایت اور تصوف، بنیادی بات اس میں یہ ہے، تصوف کہتے ہیں قرآن پر عمل کرنا، سنت پر عمل کرنا اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے. انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی میں جو بھی عمل آئے اس کو اللہ کی رضا کے لیے کرنے کا نام تصوف ہے.
نماز پڑھے تو اللہ کی رضا کے لیے، زکوٰۃ دے تو اللہ کی رضا کے لیے، حج کرے تو اللہ کی رضا کے لیے، دین کا کوئی بھی کام کرے اللہ کی رضا کے لیے، یہ تصوف کا حاصل ہے۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ ایک ولایت کا تصور وہ جو عوام کے ذہن میں ہے۔ کوئی بھی آدمی کہیں بھی اپنے گھر کے اوپر یا کسی عمارت پر جھنڈا لگا کے بیٹھ جائے اور جو بھی کرتا پھر اس کو لوگ ولی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک تصور اور ولایت کا حاصل وہ ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف وضاحت فرمائی ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ولی کے متعلق وضاحت فرمائی ہے کہ ولی کہتے کس کو؟ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کل قیامت کے دن جب ساری انسانیت پریشان ہوگی تو جو اللہ کے ولی ہیں ان کو کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوں گے، اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنی پوری زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاری ہوگی۔ آج اس کے بدلہ ملنے کا دن ہے، انعام ملنے کا دن ہے، اس لیے یہ لوگ نہ تو خوف میں مبتلا ہوں گے اور نہ کسی قسم کے غم میں مبتلا ہوں گے۔ یہ لوگ خوش ہوں گے کہ آج ہمیں اپنی محنت کا صلہ ملے گا۔ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ بتایا کہ ولی کہتے کس کو ہیں؟ فرمایا دو بڑی علامتیں ہیں اللہ کے ولی کی۔ نمبر ایک الذین آمنوا کہ ایمان والی نعمت ان کے پاس موجود ہو۔ نمبر دو وکانوا یتقون تقوی اور پرہیزگاری والی نعمت ان کے پاس موجود ہو۔ یہ دو باتیں جس شخصیت میں پائی جائیں وہ اللہ کا ولی ہے۔ نمبر ایک صاحب ایمان، نمبر دو تقوی والی دولت اس کے پاس موجود ہو۔ یعنی دو چیزیں ہیں، نمبر ایک نظریہ اور نمبر دو تزکیہ۔ تقوی نام تزکیہ کا ہے، ایمان نام نظریہ کا ہے، تو اس کا نظریہ بھی درست ہو اور تزکیہ بھی ایسا ہو کہ مثالی ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ دو نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر ایک ایمان، اگر انسان کے پاس ایمان نہیں ہے تو وہ آدمی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ وہ آدمی جتنے چاہے اچھے کام کر لے، لوگوں میں جتنا چاہے مقبول ہو جائے، لیکن وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا کیونکہ ایمان والی دولت اس کے پاس نہیں ہے۔ عمل بعد میں ہے، پہلے ایمان ہے۔ آج بہت سارے گمراہ طبقے ہمارے معاشرے میں موجود ہیں اور وہ مجاہدے کرتے ہیں اپنی اپنی سوچ کے مطابق اور ریاستیں کرتے ہیں اپنی اپنی فکر اور سوچ کے مطابق، لیکن ایمان والی دولت ان کے پاس نہ ہونے کی وجہ سے کل قیامت کے دن ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ ہندو جو کہ محنت کرتے ہیں، ریاستیں کرتے ہیں، گنگا کے کنارے ساری رات ایک پاؤں کے سہارے کھڑے رہتے ہیں، ان کو کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ ایمان کی دولت ان کے پاس نہیں ہے۔ ایمان پہلی شرط ہے، ریاست اور مجاہدے طلبات کا مسئلہ ہے۔ نمبر دو فرمایا وکانوا یتقون، تقوی والی دولت اس کے پاس موجود ہو۔ اگر ایک انسان ایمان کی دولت اس کے پاس موجود ہے لیکن تقوی نہیں ہے تو وہ آدمی بھی اللہ کا ولی نہیں ہے، اور اس کے لیے وہ خوشخبری نہیں ہے جو اس آیت میں ذکر کی گئی ہے۔ وکانوا یتقون تقوی کہتے کس کو ہیں؟ مشائخ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ تقوی کا معنی ہوتا ہے بچ کے چلنا، اللہ رب العزت کے احکامات کو کما حقہ عمل کرتے ہوئے لوگوں کو دکھانا، اور جن باتوں سے اللہ رب العزت نے روکا ہے ان سے کما حقہ بچ کے رہنا، اس کا نام تقوی ہے۔ مثال سے بات کیوں بعض مشائخ نے سمجھائی ہے، ایک انسان ہے، مسافر ہے، اپنی منزل پہ پہنچنا چاہتا ہے تو درمیان میں جو جانے کا رستہ ہے وہ نہایت تنگ ہے، دیکھا چھوٹی سی پگڈنڈی ہے اس منزل کی طرف جاتی ہے، پگڈنڈی نہایت تنگ راستہ کہتے ہیں، اور اس کے دونوں یعنی دائیں جانا اور بائیں جانا
کانٹوں کی باڑ لگی ہوئی ہے، راستہ نہایت تاریک ہے، انسان نے اس راستے سے گزر کر اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ اب آپ غور فرمائیں کہ جب ایک انسان نے منزل تک پہنچنا ہو، راستہ نہایت تنگ ہو، دونوں طرف جو ہے کانٹوں کی باڑ ہو، تو کتنے احتیاط کے ساتھ گزرے گا، دائیں بھی دیکھے گا بائیں بھی دیکھے گا، کہیں میرا دامن ادھر کانٹوں کے ساتھ نہ الجھ جائے، کبھی ادھر نہ الجھ جائے۔ بڑی توجہ کے ساتھ جو ہے، بڑی فکر کے ساتھ، بڑی انہماک کے ساتھ جو ہے وہ گزرے گا، دھیان کے ساتھ، پھر منزل مقصود پہ پہنچے گا۔ تو متقی آدمی اس کی جان خوش ہوتی ہے، دیکھتے ہیں اللہ کا حکم کیا ہے، معلوم ہو جائے تو عمل کرنے والا بن جاؤ، اللہ نے کس بات سے روکا ہے، معلوم ہو جائے تو رکنے والا بن جاؤ، یہ تقویٰ ہے۔ اللہ رب العزت نے تقویٰ کو ولایت کی نشانی قرار دیا۔ اللہ کا حکم آ گیا نماز پڑھو، نماز پڑھنے والا متقی ہے۔ اللہ کا حکم آ گیا زکوٰۃ تو زکوٰۃ دینے والا متقی ہے۔ اللہ کا حکم آ گیا حج کرو، اور اس پہ اگر صاحب نصاب ہے اور اس کے پاس وہ ساری شرائط ہیں جو حج کرنے کے لیے ضروری ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ اس پہ حج فرض ہے۔ تو اب اگر حج کر لیتا ہے تو اللہ کا ولی ہے۔ تقویٰ جو ہے حاصل ہی یہ ہے، اللہ کے احکامات پر بے چون چرا عمل کرنا، یہ تقویٰ کا حاصل ہے۔ آج لوگوں نے بس صرف یہ سمجھا ہے کہ بعض مسلمان کے نانے والے، اسلام کا نام لینے والے، کہ صرف نام رہ گیا ہے ولایت اور تصوف، کہ بس صرف اور صرف اپنی مرضی کے مطابق لوگوں کو پیچھے لگا دو اور پھر کہو کہ بھائی اسلام پہ عمل ہو رہا ہے۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا، ایک بہت بڑا طبقہ آج ایسا ہے جو یہ بات کہتا ہے کہ اللہ کا ولی بننے کے لیے ایمان شرط نہیں، اچھے اعمال کرتے رہو جنت میں پہنچ جاؤ۔ یہ پیچھے ایک آدمی ہوا ریاضہ میں نور شاہی کے نام سے، یہاں راولپنڈی کا رہائشی تھا، اس نے دعویٰ کیا کہ چاند میں میری تصویر نظر آئی ہے، اور پھر کہنے لگا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی ہے۔ پھر بعد میں خود سیدنا عیسیٰ نے کا دعویٰ کر دیا، پھر نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اب تو اس کے ماننے والے اس کو رب سے بھی اوپر لے گئے، کہتے ہیں رب الارباب ہے۔ تو اس نے الانعام یہ بات کہی تھی، اللہ تک پہنچنے کے لیے ایمان ضروری نہیں ہے۔ تم ہندو رہ کے، سکھ رہ کے، یہودی رہ کے، عیسائی رہ کے اللہ کے ولی بن سکتی۔ بس میں تھوڑا بہت تمہیں ذکر بتاؤں گا، اس کو کر لو تم اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ کتنی بڑی گمراہی ہے۔ اللہ رب العزت نے عمل کی بات بعد میں کی ہے، ایمان کی بات پہلے کی ہے۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا، قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہے، ان اولیاء الا المتقون، قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں جو اللہ کے ولی ہیں وہ تو وہی ہوتے ہیں جو متقی۔ تو یہاں پر تو تقویٰ کی بات کی گئی ہے، یہاں پر ایمان کی بات نہیں کی گئی۔ اس سے معلوم ہے کہ اچھے عمل کا وہ آدمی اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ میں نے کہا نہیں، تقویٰ حاصل جس طرح اچھے عمل کے بغیر نہیں ہوتا، اسی طرح تقویٰ حاصل ایمان کے بغیر نہیں ہوتا۔ خود جو ہے قرآن کریم کی دوسری آیات اس بات پہ شاہد ہیں۔ چنانچہ آپ سورہ بقرہ کا جو پہلا رکوع ہے اس کو دیکھیں، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، کہ یہ کتاب قرآن کریم اس کے اللہ کا کلام ہونے میں شک کوئی نہیں ہے، ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ متقی کہتے کس کو ہیں، فرمایا نمبر 1 الذین یؤمنون بالغیب، جو کہ غیب کی باتوں پر ایمان رکھتا ہے۔ نمبر 2 فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کریں، اور فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ نمبر 3 اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں۔ نمبر 4 وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، ان کا ایمان ہو ان تمام کتابوں اور صحائف پہ جو اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء پہ نازل کی ہے۔ اما انزل والذین یؤمنون بما انزل الیک اما انزل من قبل، پہلی کتابوں پر بھی ایمان ہو، اور جو آپ پر کتاب قرآن کریم اتری ہے اس پر بھی ایمان ہو، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی اس کا ایمان ہو۔ اب فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، جس کے اندر یہ علامات پائے جائیں اور یہ نشانیاں پائی جائیں، وہ ان کاموں کو کرنے والا ہو، یہ لوگ ہیں ہدایت اپنے رب کی طرف سے، یہ لوگ ہیں کامیاب۔ لیکن یہاں پر بتایا صاف الفاظ میں کہ متقی کہتے کس کو ہیں، فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، یہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔
فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہ بھی ایمان ہے، وما انزل من قبلک، یہ بھی ایمان ہے، اور بالآخرۃ ہم یوقنون، یہ کیا؟ یہ بھی ایمان ہے۔ ایمانیات کو بھی ذکر فرمایا، آگے اعمال کو بھی ساتھ ذکر فرمایا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کیا کرنے والے ہوں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے ہوں، یہ کیا ہے؟ اعمال ہے۔ بتا دیا صاف الفاظ میں متقی وہ لوگ ہیں جن کا پاس ایمان والی نعمت بھی ہو، ہمارے صالح والی نعمت بھی ہو۔ بغیر ایمان کے تقوی حاصل نہیں ہو سکتا، اور بغیر عمل صالح کے بھی تقوی حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ گمراہی ہے۔ کوئی آدمی کہتا ہے کہ اچھے اعمال کر لو لیکن ایمان نہ ہو، پھر بھی آدمی اللہ کا ولی بن جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ بات کی ارشاد فرما کی بہت بڑے مسئلے کا حل کر دیا۔ آج بہت سارے لوگ اللہ کا ولی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ ہمیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقی وہ لوگ ہیں، اللہ کے ولی وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن آج بہت سے لوگ کہتے ہیں جب نماز کی باری آئے کہتے ہیں ہماری دل کی نماز، ہم یہاں پڑھتے ہیں، یہاں تو جائے کعبہ میں پڑھتے ہیں، ہماری ہر نماز کعبہ میں ہوتی، دل کی نماز ہے، نماز سے بھاگتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے ولی وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں۔ آج وہ لوگ اللہ کے ولی پاس کہلاتے ہیں جن کو خرچ کرنا نہیں آتا، لوگوں سے لینا آتا ہے۔ ان کی سوچ ہوتی ہے کہ مریدین میرے پاس آئیں تو کیا لے کر آئیں، جاتے ہوئے جب رسد ہوں جاتے ہوئے کیا لے کر جائیں، آتے ہوئے کیا لے کے آؤ گے، جاتے ہوئے کیا دے کے جاؤ گے۔ جو یہ کام کرتے ہیں خود اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کی پاس تقویٰ والی دولت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے بڑے صاف الفاظ میں فرما دیا، اور بالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر ان کا ایمان ہے۔ جو خود کبھی آخرت کی بات نہ کرتے ہوں اور خود کبھی ان کے دل میں فکر آخرت آئی نہ ہو، اپنے متعلقین کو اس کی بات نہ کرتے ہوں، تو پھر وہ اللہ کے ولی کیسے بن سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے بڑے صاف مختصر الفاظ کے اندر بتا دیا کہ اللہ کے ولی کی دو شرطیں ہیں۔ نمبر 1 الذین آمنوا، نمبر 2 وکانوا یتقون۔ نمبر 1 ایمان والی دولت ہو، نمبر 2 اعمال صالحہ اس کے پاس موجود ہوں، وہ اللہ کا ولی ہے۔ جتنے اولیاء کرام آج تک ہمارے معاشرے میں گزرے ہیں جن کی ہم نام لیوا ہیں، ان میں ایک بھی اللہ کا ولی ایسا نہیں گزرا کہ اس کے پاس ایمان والی دولت نہ ہو یا تقوی والی دولت نہ ہو۔ اس کے پاس ایمان والی دولت بھی بھرپور تھی، تقوی والی دولت بھی بھرپور تھی۔ جتنے اولیاء کے ہم نام لیتے ہیں، خواہ وہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ہوں یا حضرت معین الدین چشتی ہوں یا حضرت بہاؤالدین زکریا ہوں یا اور جتنے بزرگ گزرے ہیں کوئی بھی ہوں، ان کے پاس یہ دونوں نعمتیں بافر مقدار میں موجود تھی۔ اسی وجہ سے ان کو دیکھ کر لوگ اسلام کی طرف راغب ہوئے، ان کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کو ہدایت ملی اور وہ کفر کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آئے۔ اگر ایسا آدمی آج اللہ کا ولی کہلاتا ہے، اس کو دیکھ کے لوگ اسلام کو چھوڑ کر کہیں اور جا رہے ہیں، تو وہ اللہ کا ولی کیسے ہوگا؟ اللہ رب العزت نے بڑے صاف الفاظ میں بات ارشاد فرما دی کہ ولی کہتے ہیں اس کو ہیں جس کے پاس ایمان والی دولت ہو اور اس کے پاس تقوی والی دولت ہو۔ ایمان صحیح نہیں تب بھی ولی نہیں، تقوی والی دولت نہیں تب بھی ولی نہیں ہے۔ تقوی یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ رب العزت نے جگہ جگہ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تقوی حاصل کیسے ہوگا؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں صاف فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے کرو تقوی اختیار کرو۔ اور کیسے حاصل ہوگا؟ فرمایا وکونوا مع الصادقین۔ ایک ہے کہ آدمی خود اپنی نظر سے، اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے عمل اچھے کرے۔ دوسرا ہے جو اس سوچ کے اندر، اس نظریے کے اندر اور اس فیلڈ کے اندر کامل ہو، اس کے ساتھ جڑ جائے۔ یہاں ساتھ جڑنے کا فرمایا کہ ساتھ جڑ جاؤ گے اس کے ساتھ، تقویٰ میں حاصل ہو جائے گا۔ اگر متقی آدمی کے ساتھ بیٹھو گے، وہ نماز پڑھتا ہے تو تم نماز پڑھو گے، وہ روزہ رکھتا ہے تو تم روزہ رکھو گے، وہ زکوٰۃ دیتا ہے تو تم دو گے، وہ حج پہ جاتا ہے اس کو دیکھ کر تم حج پہ جاؤ گے۔ یہ سارے اعمال کرو گے۔ ایک صاحب ہمارے علاقے میں ہیں تو لوگوں کو بیعت کرتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے گئے، عمرہ کرنے کے لیے
بیت اللہ میں جانا نصیب نہیں ہوا. لوگوں نے پوچھا واپس آیا کہ آپ ماشاءاللہ کتنے عمرے کیے؟ کہتا یار ہوٹل میں ٹھہرے تو مریدین ہی اتنے تھے کہ فرصت ہی نہیں مل جانے. یہ کیسا تقویٰ ہے؟ یہ کیسی ولایت ہے؟ ہم ذکر کرتے ہیں، ہمارے شیخ ذکر کرتے ہیں تو ہم بھی ذکر کر رہے ہیں. انہوں نے ہمیں ذکر کا عادی بنا دیا. جب شیخ اعمال کرنے والا ہوگا تو مریدین خود بخود اعمال بھی آنے والی ہوگی. شیخ نماز پڑھتا ہوگا، مریدین نماز پڑھیں گے. آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو صاف کہتے ہیں نماز نہ پڑھو، نماز سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. ایمان کے بعد پہلا تقاضا نماز کا ہے. تو ولایت کی بھی تو نشانی ہے. آج کل لوگوں کا ایک ذہن اور بھی ہے کہ ولی اسے کہو جس سے کرامات کا ظہور ہو. کرامت کسے کہتے ہیں؟ کرامت کہتے ہیں کہ ایک انسان سے جو اللہ کا نیک بندہ ہے، ایمان والی دولت بھی ہے، متقی پرہیزگار بھی ہے، تو اس کے ہاتھ سے ایسے کاموں کا ظہور ہو جائے جو کہ عام طور پر لوگوں کے ہاتھوں سے نہیں ہوتا. ایسے کام اس سے وجود پذیر آئیں ہو جائیں کہ جو کہ عام لوگوں کے ہاتھوں سے نہیں ہوتے، اسے کرامت کہتے ہیں. کرامات الاولیاء حق. ہمارے مشائخ نے نظریہ میں یہ بات ذکر کی ہے، اولیاء سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے اور اپنی جگہ پر بالکل برحق ہے. اولیاء کو ماننا بے ضروری ہے، ان کی کرامات کو ماننا بے ضروری ہے، لیکن کرامت کا معیار کیا ہے یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں جو شرطی بازیاں دکھائے ہاں جی تو وہ اللہ کا ولی ہے، جو اپنا اونچے اونچے دعوے کرے وہ اللہ کا ولی ہے. حالانکہ بات ایسی نہیں ہے. یہ دو علامتیں بنیادی بیان کرتے ہیں، ایمان اور تقویٰ. جس کے پاس ہے وہ اللہ کا ولی ہے. یہ خلاف عادت کام کرامات کا ظہور کبھی اللہ کے ولی کے ہاتھ سے ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا. کتنے اللہ کے اولیاء ایسے ہیں جو گزری ہیں لیکن ان سے کرامات کا ظہور نہیں ہوا، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے ولی ہے. تو جس سے کرامت کا ظہور ہو جائے، یہ دونوں دولتیں اس کے پاس موجود ہیں، ایمان والی تقویٰ والی، پھر بھی وہ اللہ کا ولی ہے. کرامت کا ظہور نہ ہو پھر بھی اللہ کا ولی ہے. آج کل لوگوں کو جن سے انتقال ہوتا ہے ان کے برے کام کرامت معلوم ہوتے ہیں، ان کے الانعام گناہ کرامت معلوم ہوتے ہیں، اور جن سے جو ہے اعتقاد نہیں ہوتا ان کے نیک کام جو ہے برے معلوم ہوتے ہیں. آج عجیب سوچ چل پڑی ہے ہمارے معاشرے کے اندر. کرامت اس فعل کو کہتے ہیں نیک آدمی کے ہاتھ سے ظاہر ہو، متقی پرہیزگار کے ہاتھ. اگر آدمی فاسق و فاجر ہے، اعلانیہ گناہ کرنے والا ہے، کبیرہ گناہ پہ جو ہے نا وہ اڑا ہوا ہے، الانعام کبیرہ گناہ کرتا ہے، صغیرہ گناہ پہ اصرار کرتا ہے، ایسے آدمی سے کرامات کا ظہور نہیں ہوتا. اگر کوئی ایسا کام ہو جائے جو خلاف عادت ہے ایسے آدمی کے ہاتھ سے جس کے پاس یا ایمان والی دولت نہیں یا ایمان کے بعد تقوی والی دولت نہیں ہے، تو پھر ایسے آدمی کے اس خلاف عادت کام کو کرامت نہیں کہتے بلکہ اس کو استدراج کہتے ہیں. یہ اللہ پاک کی طرف سے بس اوقات ڈھیل ہوتی ہے کہ بھئی اے نافرمان آدمی تو جتنا نافرمانی میں بڑھنا چاہتا ہے بڑھ دیکھتا ہوں کہاں تک بڑھتا ہے، پھر تمہیں تجھے اپنی پکڑ میں لوں گا. پھر اللہ پاک کی پکڑ میں آتا ہے بات. تو کرامات اس کا معیار کیا ہے؟ تقویٰ و طہارت، ایمان، یہ معیار ہے. کرامت اب دیکھیں نا میں نے کیا جس سے اعتقاد نہیں ہوتا اور اوقات میں نیک ہوتا ہے، لیکن اس کے جو اللہ پاک ایسے کام اس کے ہاتھ سے ظاہر کر دیتے ہیں جو کرامت ہیں، تو جس سے اعتقاد نہیں ہے اس کو کرامت مانتے ہیں. مشاہد کے واقعہ سنایا کرتے ہیں اپنا اللہ والے تھے بیچارے، تو پیر تھے، ان کی بیوی جو ہے ان کو اعتقاد نہیں تھا ان سے. تو ایک وقت وہ گھر میں آئے تو بیوی جو ہے کہنے لگی آپ بھی پیر ہیں، دیکھو آپ بھی شیخ ہیں. تو آج میں نے پیر دیکھا ہے، میں نے دیکھا یہاں سے ہوا میں اڑا جا رہا تھا، اوپر فضا میں ہوا میں اڑا جا رہا تھا. پیر تو اسے کہتے ہیں. تو پیر صاحب فرمانے لگے تو نے غور سے نہیں دیکھا وہ کون تھا؟ وہ تو میں ہی تھا. اس کو فوراً چونکہ اعتقاد نہیں تھا فوراً کہنے کی اچھا میں بھی سمجھوں کہ ٹیڑھا ٹیڑھا کیوں اٹھ رہا تھا. جس سے اعتقاد ہوتا ہے نا جی، تو اس کے برے کام بھی بس اوقات انسان کو اچھے لگتے ہیں، اور جس سے اعتقاد نہیں ہوتا بس اوقات تو اس کے برے اپنا اچھے کام بھی
برے معلوم ہوتے ہیں۔ اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اولیاء کی پہچان بہت ضروری ہے۔ کسی بھی آدمی کے متعلق آپ نے معلوم کرنا کہ اللہ کا ولی ہے کہ نہیں، تو یہ نہ دیکھو اس سے خلاف عادت کاموں کا ضرور ہوتا ہے کہ نہیں۔ کتنے ہندو ہیں، کتنے سکھ ہیں، کتنے عیسائیوں کے بارے شوخ بازیاں دکھاتے ہیں، وہ انسان حیران ہی ہوتا ہے۔ جتنے انبیاء گزرے ہیں ماضی میں، آپ کو پتہ ہے کہ جو معجزہ ہے یا کرامت ہے، معجزہ نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے، کرامت اللہ کے ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی ہے۔ تو انبیاء جو آئے ہیں اپنا امتوں کے اندر، تو جو بے دین لوگ تھے انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ بھی کوئی دوسری قوم کی طرح شعبہ باز ہے، اس لیے قرآن پاک میں اللہ پاک نے جو ہے ان لوگوں کے نظریے کو ذکر کیا، پھر اس کی تردید کی کہ دیکھو فلاں نبی کو لوگوں نے ساحر کہہ دیا، جادوگر کہہ دیا، تم جو پیش کرتے ہو یہ جادو ہے، یہ معجزہ نہیں۔ حالانکہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ تو ظاہر ہو رہا ہوتا ہے اللہ کے نبی کے ہاتھ سے، طاقت خرچ ہوتی ہے اللہ رب العزت کی، جس طرح کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا۔ جب آپ نے مٹھی بھر ریت کو لے کر آپ نے کافروں کی طرف پھینکا، اب کافروں کی آنکھوں تک پہنچانا یہ اللہ کا فعل تھا۔ اگر کوئی آدمی اتنی دور دور تک لشکر پھیلا ہوا ہے، افراد پھیلے ہوئے ہیں، اس طرح پھینکے لوگوں کی آنکھوں میں کیسے جائے گا؟ کرامت تو یہی ہے نا، عام آدمی پھینکے تو آنکھوں میں نہیں جا سکتا، لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکا، اب اللہ رب العزت نے جہاں جہاں کافر بکھرے ہوئے تھے تو ان کی آنکھوں میں اس ریت کو پہنچا دیا، وہ آنکھیں بند ہی رہ گئی۔ اللہ رب العزت نے جو ہے اہل آپ کو فتح دی۔ تو وہ کرامت جو ہوتی ہے یا معجزہ جو ہوتا ہے، اس کے پیچھے طاقت خرچ ہوتی ہے اللہ کی، اور کرامت کے ذریعے اگر ایک چیز یا معجزے کے ذریعے ایک چیز اپنی حقیقت کو بدل کر دوسری شکل اختیار کر لے تو یقیناً ایسا ہوتا ہے، آنکھوں کا دھوکہ نہیں ہوتا۔ جو جادو ہوتا ہے، سحر ہوتا ہے، شعبہ بازی ہوتی ہے، وہ آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ بس اوقات شعبہ باز آتے ہیں اور مختلف شو کرتے ہیں، ہاں جی، جادوگر آتے ہیں، تماشے لگاتے ہیں، اس میں کئی شعبہ بازی دکھاتے ہیں، اس میں انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ واقعی اس نے جو ہے نا یہ کام کیا اور یہ چیز جو ہے پہلے بشت یا کچھ بن گئی ہے، وہ ایسا ہوتا نہیں ہے، وہ اس کے ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کا پیغمبر جو اللہ کا ولی، جب اللہ پاک اس کے ہاتھ سے جو ہے معجزہ اور کرامت دکھاتے ہیں تو واقعی وہ چیز اپنی شکل کو بدل کر دوسری شکل اختیار کر لیتی ہے۔ جس طرح کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت نے ان کو معجزات میں سے معجزہ عطا فرمایا، ان کے ہاتھ میں جو آثار ہوتا تھا، جو ڈنڈا ہوتا تھا، جب اس کو زمین پر پھینکتے تو بڑا اژدہا بن جاتا۔ وہ شعبہ بازی نہیں تھی، یعنی وہ آنکھوں کا دھوکہ نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ڈنڈے کو پھینکتے ہو تو وہ ڈنڈا جو ایسے معلوم ہو رہا ہو، آنکھوں کو تخیل ہو گیا ہو کہ جی یہ حرکت کر رہا ہے ڈنڈا، لیکن حقیقت میں سانپ نہیں، ایسا نہیں تھا، حقیقت میں سانپ بن جاتا تھا۔ معجزے اور کرامت کے اندر اگر ایک چیز بدل جاتی ہے، دوسرا رخ اختیار کر لیتی ہے تو وہ حقیقت میں ایسا ہوتا ہے، لیکن جادو آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، جادو جو ہے وہ شعبہ بازی ہوتی ہے، اس میں حقیقت عام طور پر نہیں بدلتی۔ اور یہی وجہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے جو ہے یہ معجزے کا اظہار فرمایا تو اب ڈنڈا پھینکا وہ سانپ بن گیا، تو فوراً فرعون کہنے لگا اچھا جادوگر بن کے آ گئے ہو، ٹھیک ہے میں تمہارا مقابلہ کراؤں گا، دنیا کے بڑے بڑے جادوگر اکٹھے کر رہی ہے مقابلے کے لیے۔ تو جب وہ آئے اور اپنے فن کے بیچارے ماہر تھے، جیسے بھی تھے جادوگر تھے، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب سامنا ہوا، موسیٰ علیہ السلام فرمایا ہاں جو تمہارا فن ہے اس کو پیش کرو۔ ان کے پاس جادو تھا، رسیاں پھینکی انہوں نے، میدان میں رسیاں پھینکی تو جو خیر ہوئی ان سے ہوا یہ کہ وہ لوگوں کی آنکھوں پر تخیل ہو گیا، یعنی ایسے معلوم ہونے لگا کہ وہ رسیاں جو ہیں وہ سانپ بن گئی اور وہ حرکت کر رہی، حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا ڈنڈا پھینکا، عصا پھینکا، وہ حقیقت کے اندر عصا بن گیا، اپنا جو ہے وہ سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا۔ جب حقیقت کے اندر اژدہا بن گیا، اب وہ موسیٰ علیہ السلام کے سانپ نے جو ہے ان کی ساری رسیوں کو نگل لیا۔ جادوگر فوراً پریشان ہو گئے کہ ہم تو دنیا کے مانے میں جادوگر ہیں، ہم سے بڑا کوئی جادوگر نہیں ہے، اور یہ کیسے ہوا؟ جو فن ہم نے پیش کیا، جو شعبہ بازی ہم نے پیش کی، لوگ سب کو سامنے ہم ذلیل ہو گئے، ہماری ساری رسیوں کو یہ سانپ کھا گیا، یہ کیسے ہو گیا؟
اس لیے چونکہ اپنے فن کے ماہر تھے، جادو کی حقیقت کو جانتے تھے، اور فرعون وہ جادو کی حقیقت کو جانتا نہیں تھا، اس لیے جو ہے وہ اس فن کے ماہر تھے، ان کو پتا تھا کہ ہم سے بڑا جادوگر کوئی نہیں ہے، اس نے ہم سے جادو سیکھا بھی نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے ہو گیا؟ یقینی بات ہے یہ اس دعوے کے اندر سچ ہے جو اس کا دعویٰ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے پیغمبر اور رسول ہے، اس لیے وہ فوراً ایمان لے آئے اور کہا کہ ہے ہم حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے راہ پر ایمان لے آئے۔ پھر ہم وہیں پریشان ہو گیا، وہاں ہم کو کوئی لالچ نہیں دیا گیا تھا، حالانکہ فرعون نے تو لالچ دیا تھا نا، قرآن میں اللہ پاک نے اس بات کو ذکر فرمایا ہے، فرعون نے لالچ دیا تھا، جب جادوگر ہے انہوں نے کہا ہمیں ملے گا کیا؟ اگر موسیٰ کو ہرا دیں کیا ملے گا؟ موسیٰ علیہ السلام کو اگر شکست دے دیں کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا کہ جی بالکل میری قریبی بن جاؤ گے، میری مشیر بن جاؤ گے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اپنے فن کا مظاہرہ کیا، ان کا فن تو یہ تھا نا موزے کا اظہار تھا، رب تعالیٰ کی طاقت کر چکی تھی، اس لیے جب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے وہ ڈنڈا جو ہے اژدہا بن گیا اور ساری رستے کو نگل گیا، تو جادوگر پریشان ہو گئے کہ یہ دیکھو واقعی اپنے دعوے میں سچے ہیں، اللہ کے پیغمبر رسول نے فوراً ایمان لیا۔ تو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا جی، اللہ کا ولی اس کے ہاتھ سے کرامت کا ظہور ہوتا ہے اور اپنی رب پر حق ہے۔ ہمارے شیخ فرمایا کرتے ہیں، میں بات ختم کرتا ہوں، ان کی اس بات میں بڑی قیمتی بات ہے، فرمایا کرتے تھے کہ آج کل ایک طبقہ ہے، ماشاءاللہ ہمارے یہاں تشریف لائے تو بیان میں بات ارشاد فرمائی، بڑے لوگوں نے اس بات کو سراہا، فرمایا کہ آج دو طبقے ہیں، ایک طبقہ وہ ہے جو کرامات کا ویسے ہی منکر ہے، اولیاء کا ویسے ہی منکر ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو کہ کرامات اور اولیاء کے نام سے جو ہے ہر فاضل کو جو ہے ولی سمجھے ہوئے، یہ دو طبقے ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، ہاں جی، اور پھر سمجھتے ہیں بس سب کچھ اختیار ہی اسی کے ہاتھ میں ہے، اب اللہ تو ویسے فارغ ہو بیٹھ گئے۔ تو مثال بیان فرمائی کہ حضرت مریم، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اللہ رب العزت نے اللہ کی ولی تھی، اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھ سے کرامت کا ظہور فرمایا کہ بے موسم پھل اللہ پاک ان کو عطا فرماتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام پیغمبر تھے اور آپ کی پرورش فرما رہے تھے، آپ کے عزیز تھے، جب دیکھا کہ مریم کے ہاتھ سے جو ہے اپنا بے موسم پھلوں کا ظہور ہو رہا ہے، ان کو اللہ پاک عطا فرما رہے ہیں، ان کی کرامت ہے، فوراً اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ بوڑھا ہو گیا، میرے پاس اولاد نہیں ہے، تو اگر حضرت مریم کو بے موسم پھل مل سکتے ہیں تو مجھے بے موسم اولاد کیسے نہیں مل سکتی؟ اگرچہ بڑھاپے میں اولاد نہیں ہوتی، لیکن اللہ آپ تو ہر چیز میں قادر ہے۔ اب حضرت مریم کی کرامت کو حضرت زکریا نے دیکھا، دیکھنے کے بعد حضرت مریم کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے، اللہ رب العزت کے آگے گھٹنے ٹیکے، اللہ سے مانگا، تو یہ توحید ہے۔ لیکن ولی کی کرامت کو دیکھ کر اس سے مانگنا شروع کر دینا یہ شرک ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے صحیح معنوں میں ہمیں اولیاء کرام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله، لا إله